جسم کی قید میں گھبرا کر ایک دن روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کی کوشش ہی کامیابی ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر خوبصورت اثر چھوڑتے ہیں۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ طوفانوں کے آنے سے پہلے زندگیاں ہمیشہ مطمئن ہی ہوا کرتی ہیں۔ زندگی میں اگر ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہمیں کیا نہیں ملا، وہ دیکھنے لگیں جو ہمیں ملا ہے، حالانکہ ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کر دے گا۔ اگر آپ واقعی لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف سچ بولنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی اچھا انسان بھی ہو۔ جس نے حق کے ساتھ ٹکر لی، حق اس کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو ظاہر اور باطن میں اپنے رب کے خوف کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ گناہ کے بعد پھر گناہ، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق، یہ پہلی نیکی کا اجر ہوتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ مرنا نہیں چاہتے تو اس شخص کی طرف مت لوٹو جس نے 1 مرتبہ مایوس کیا ہو۔ محبت اور ابر جیسی، ارے صاحب، محبت درد جیسی، صبر جیسی، قبر جیسی۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل۔ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، پھر کیوں لوگ پتھر مزاج ہیں؟ ہر روز گر کر بھی مکمل ہی کھڑے ہیں، اے زندگی دیکھ میرے حوصلے تجھ سے بھی بڑے ہیں۔ یوں ہی تو روح نہیں توڑتی حصار بدن، ضرور اپنا کوئی بادلوں کے پار بھی ہے۔ جنہیں بددعائیں ملی ہوں انہیں محبتیں نہیں ملا کرتی۔ بچھڑنے والوں کو یہ بات کون سمجھائے، دوبارہ لوٹ کے آنے میں عمر لگتی ہے۔ مانگی ہوئی چیز لوٹانی پڑتی ہے، اس لیے کمانا سیکھو، چاہے وہ دولت ہو یا عزت۔ زندگی میں کبھی کبھی دھن کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ رب پر ٹھہر جانے والی نگاہ مخلوق سے گزر چکی ہوتی ہے۔ مسجد سے جوتا چرانے والے غریب آدمی کو نشان عبرت بنانے والے جوشیلے لوگ اربوں روپے لوٹنے والے کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسواک، تسبیحوں، داڑھیوں، ٹوپیوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ فرض کریں کوئی آپ پر بس یہ سوچ کر صبر کرتا جائے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟
اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دوا کی امید سے دعا سے امید کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ دعا جتنی خالص ہوگی اتنی جلدی سنی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا لیں تاکہ معاشرے سے ایک برا انسان کم ہو جائے۔ ہمارے اندر کتنے ہی مرجھائے ہوئے پھول ہیں اور تو اے اللہ بارشوں کا رب ہے۔ کہانی تو سادہ سی ہے زندگی کی، نہ الجھو نہ الجھاؤ، بس یہ سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، باقی سب تو کھیل تماشا۔ جتنا آپ بغیر کسی بدلے کے دیتے ہیں اتنا ہی آپ کو بغیر امید کے ملتا ہے۔ خیر کا کام خاموشی سے کریں کیونکہ کل وہ آپ کے بارے میں بلند آواز سے بولے گا۔ انسان سے بڑا جادوگر نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی نظر۔ اس کے رویے کی مٹھاس، لہجے کی نرمی اور الفاظ کی سچائی سب سے گہرا اثر رکھتی ہیں۔ یہ چاہے تو ایک مسکراہٹ سے دلوں کو جیت لے اور چاہے تو ایک جملے سے سب کچھ اجاڑ دے۔ کہا بے قلب ہیں آہیں، کہا اس سے تڑپ مانگو، اٹھو تاریکی شب میں ذرا خونے جگر ڈالو۔ کوئی ایسی دنیا ہو جہاں دنیا داری نہ ہو، سنبھال خود کو کہ ابھی داستان باقی ہے۔ ہم کسی شام چلے جائیں گے منظر سے، وہ بہل جائیں گے کچھ روز پریشاں ہو کر۔ لفظ کبھی ختم نہیں ہوتے، بس بولنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایت کو چھوڑ دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسانوں کی قدر کرنے میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتا ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ غم زندگی غم بندگی، غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ الفاظ سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے، ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ہر مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی عینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ
صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ مل جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ غلط۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرے اور نہ ہی کسی کے عیب چھپاتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، کسی حال میں بھی ہو، خواہ سست ہو یا حشاش بشاش، کاموں کے سلسلے میں ثابت قدمی اور مسلسل کوشش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ شکر ادا کیجیے، برا وقت اور برا بندہ زندگی میں آیا اور چلا گیا، جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں۔ تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائیں، ماضی سے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف پر صبر، جہالت پر بردباری اور بدسلوکی پر معاف اور درگزر کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے، آپ بھی اپنا لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ توکل، اللہ پر یقین کرنا، ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا۔ خود انسان کے بنائے ہوئے اصول تو ایسے ہیں کہ جو چیز ایک کے ہاں بدترین ہے دوسروں کے ہاں وہی بہترین ہے۔ کسی کے برا یا اچھا کہہ دینے سے آپ اچھے یا برے نہیں بن جاتے۔ اچھائیوں برائیوں کا بھی ایک پیمانہ ہے، وہی جو آسمانی صحیفوں سے اتارا جاتا ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو بھلا کون جگا سکتا ہے؟ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے،
باقی کی محبت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی رہنے والے کا محبوب بھی باقی ہی ہوگا۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں، اے خدا، تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، تو ہم پر رحم فرما۔ صحرا میں کشتی وہی بناتے ہیں جنہیں خدا کی رحمت پر بھروسہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا بھروسہ توڑنے والوں میں سے نہیں، معجزے انہی لوگوں کا مقدر ہوا کرتے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں ایک طویل مدت دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دوائی کی مقدار بڑھا دو۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو آپ کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ الجھنیں کئی جھک کے بھی سلجھائی جاتی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ ہر چیز میں حسن ہے لیکن نظر کسی کسی کو آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا راہزن ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر اور چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری چاہتے ہیں۔ صرف مری ہوئی مچھلیاں ہی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہیں۔ سورج سے سبق سیکھنا ہے تو اسے ڈوبتے ہوئے دیکھو، کیونکہ یہ طلوع بھی ہوگا۔ ذہانت کی سچی نشانی جانکاریوں کی فراوانی نہیں بلکہ خیالات کی گہرائی ہے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں لیکن اگر صحیح سے جیے تو ایک ہی بار کافی ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ کسی سے اپنا مقابلہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑ دیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی اپنی زبان انسان کی بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی، اور یہ بھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ اسے اپنا دوست بنائے یا دشمن۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ چل نہیں سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔
جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہیں انکہیں باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ تیرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے آشنا ہونے کا اپنا ہی نام ہے۔ میں ہی زندگی ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہی ہے۔ سب کا احترام ہی اپنا احترام ہے، سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے اللہ، تو مخفی ہے اور ایک راز ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ انسان کے برے اعمال اس کی تکلیف کی وجہ ہے، اور برے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ اللہ کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، انسان کی کوشش اور کمائی کرنا ان تالوں کی کنجی ہے۔ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ اس دنیا میں جس نے اپنے ظاہری حسن اور کر و فر کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک اور شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ اگر تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگ اور پانی تیرے سپاہی بن جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہو، وہ خدا کے نور کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہے، وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہے۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ
کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف لوٹا دیا، شکر اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا، شکر کرو ان نامہربانوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ جب ابھارا ہے تو اپنے قرب کی حد تک ابھار، جب بنایا ہے تو اپنے لطف کے قابل بنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا جال ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے، خواہش اور لالچ سے بچ، تقوی اختیار کر، کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کا دل خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گزشتے ہوئے واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سے راضی کون ہوتا ہے؟ جو آرام اور تکلیف کے باوجود کوئی بدلاؤ نہ چاہے۔ تو آپ اپنے نصیب پر راضی رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی پر راضی رکھیں۔ زندگی پر راضی ہونا خدا پر راضی ہونا ہے۔ جو خدا پر راضی ہو اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبق ہے۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہونے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ جو نصیب والے ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عروج والے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں چیزوں سے، تمہیں کثرت عزیز ہے، تم آلائش سے، آرائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو، تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو، تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے، مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ خدا کا دوست وہ ہے جن میں تین خوبیاں ہوں، دریا جیسی سخاوت، آفتاب کی طرح شفقت اور زمین کی مانند عاجزی۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم مت کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا۔ یا اللہ، اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں ہے
تو دل ایک بت خانہ ہے، دل میں تو نہ ہو تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک جنت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں غور اور فکر کر لیا کرو، اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے، اور عاقل اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔